بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، نیا سال ہے، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پورا سال اس کی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے جس سے کہ وہ راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو دوستو، بڑا پیارا مہینہ، بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ۔ اس بابرکت مہینے میں جہاں غم کی بھی ہزاروں داستانیں ہیں، وہاں اللہ پاک نے انسان کی بہتری کے لیے بہت کچھ عنایت فرمایا ہے۔ تو آج کا وظیفہ اسی لائن کی ایک لڑی ہے۔ دوستو، اگر آپ بہت زیادہ مجبور ہیں، ہر قسم کے وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن آپ کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، آپ کی پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، ایک بار میرے اللہ کے دربار میں سچے دل سے آ جائیں، اور سچے دل سے آ کے گڑ گڑا کے اس سے مانگیں۔ پھر دیکھیں زندگی کا رخ میرا وہ پروردگار کیسے بدلتا ہے، اور زندگی کیسے پرسکون ہوتی ہے، خوشیوں کی لہریں کیسے آپ کے گھر میں آتی ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں کیسے رفع دفع ہوتی ہیں۔ میں اس وظیفے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، میں ڈائریکٹ وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مسائل ہر قسم کے، چاہے وہ قرض کے مسئلے ہیں، روزی روزگار کے مسئلے ہیں، زندگی میں بیماریوں کے مسائل ہیں، ایسی پیچیدہ بیماریاں آپ کو لگ گئی ہیں کہ جو جاتی نہیں ہیں، کوئی بھی دنیا کا الغرض کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ ایک بار اس در پہ آ جائیں اور اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ ٹوٹل 21 دن کا عمل ہے۔ دوستو، میں اسی لیے وظیفہ ٹائم پہ دے رہا ہوں کہ یہ جو آگے جمعے کا دن آ رہا ہے، جمعے کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ نوچندی ہوگی، جمعرات کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ جمعے کی رات کہلائے گی۔ تو کوشش کریں کہ اسی جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات سے شروع کر لیں۔ لیکن اگر کوئی دوست بعد میں اس وظیفے کو دیکھتا ہے، اس ویڈیو کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے، تو وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ آپ کسی جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات سے یہ عمل شروع کر سکتے ہیں، کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک افضل ترین ہے، میں نے اس لیے جمعرات جمعے کا کہا ہے، ادروائز آپ کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ حاجت کا وظیفہ ہے، کوئی آپ چلہ نہیں کر رہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے۔ تو دوستو، وظیفہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس دن آپ نے شروع کرنا ہے تو یہ ٹوٹل 21 دن آپ نے لگاتار کرنا ہے۔ اس میں صرف 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ٹائم ایک ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جگہ ایک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ ٹائم فکس کر لیں، جگہ پہ پہنچ جائیں، تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں۔ اس کے بعد باوضو ہوں گے، صاف ظاہر ہے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں گے تو باوضو ہوں گے، قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس میں یہ شرط ہے کہ اس میں درود ابراہیمی ہی پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ تو 11 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد یہ ایک دعا ہے جو سورۃ اخلاص ہے، اسی کے ساتھ ملا کے ایک دعا ہے، اور یہ دعا آپ نے ٹوٹل 21 بار پڑھنی ہے۔ 21 دن کا عمل ہے اور 21 بار ہی روزانہ پڑھنی ہے۔ آپ بہت آرام سے، بہت سکون سے بھی اگر پڑھیں گے تو آپ کا زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ لگ جائیں گے۔ اگر بہت ہی کوئی سلو پڑھتا ہے میرا بھائی تو وہ آدھا گھنٹہ لگا دے گا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اس دعا کو آپ یاد تو نہیں کر سکیں گے، اگر کوئی یاد کر لے تو پھر تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر یاد نہیں کر سکتے تو یہ آپ کسی کاغذ کے اوپر نوٹ کر لیں، اس کو 2-4 دفعہ 5 دفعہ پڑھیں ویسے، تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہ عمل شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا، یہ میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ تلفظ کی غلطی نہ ہو۔ میں نے زبر زیر پیش بھی ڈال دی ہیں، پھر بھی میں ایک دفعہ پڑھ کے سناتا ہوں
تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ پڑھنی ہے، یعنی 21 بار پڑھنی ہے تو 21 بار ہی ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ تو پڑھ کے سناتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألوک یا احد یا فرد یا صمد یا من لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسألوک بحق اسمائک العظام وانبیائک الکرام ان تسخر لی خدام هذه السورة العظیمة عبدک عبد الرحمن وعبدک عبد الصمد وعبدک الواحد یکونون لی عونا علی قضاء حوائجی العجل۔ جب آپ یہاں پہ پہنچے العجل 2 دفعہ کہہ چکے ہیں، تو آگے آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا مقصد بیان کرنا ہے کہ یا اللہ پاک میری یہ مشکل ہے، قرضے کا مسئلہ ہے، میں ہر قسم کے وظائف کر چکا ہوں، ہر قسم کی وہ کوشش کر چکا ہوں، میں بے بس ہو چکا ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرے بس میں ہے، تو نے ہی کرنا ہے، میری مدد فرما۔ یا بیماری ہے، یا اللہ میں اس بیماری سے عاجز آ چکا ہوں، میں بہت زیادہ عاجز آ چکا ہوں اور میں بے بس ہوں، میں علاج بھی کرا کے تھک چکا ہوں، لیکن تو ہی ہے شفا دینے والا۔ یعنی الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، شادی کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے یہاں پہ وہ مقصد بیان کرنا ہے العجل 2 دفعہ کہنے کے بعد۔ جب مقصد بیان کر لیں تو آگے کہنا ہے الوحا الساعہ بارک اللہ فیکم وعلیکم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ابھی ایک بار پھر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اللہم انی اسألوک یا احد یا فرد یا صمد یا من لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسألوک بحق اسمائک العظام وانبیائک الکرام ان تسخر لی خدام هذه السورة العظیمة عبدک عبد الرحمن وعبدک عبد الصمد وعبدک الواحد یکونون لی عونا علی قضاء حوائجی العجل۔ یہاں مقصد آگے الوحا الساعہ بارک اللہ فیکم وعلیکم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ دعائے مبارکہ ٹوٹلی 21 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 21 بار پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں پھر درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کے اللہ پاک سے گڑ گڑا کے اپنی جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے۔ تو یہ عمل جو بھی بھائی میرا یا بہن میری کرے وہ رازداری میں رکھے، کسی کو مت بتائے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میرے اللہ نے چاہا، میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن یقین مانے یہ زندگی میں کم از کم میں تقریباً 89 لوگوں کو میں نے کروایا ہے، اور 3 جگہ پہ میں نے خود کیا ہے۔ الحمدللہ 100% کامیابی ملی ہے، کبھی ناکامی نہیں، اور 21 دن کے اندر اللہ پاک وسائل پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے تو اس کا بھی اللہ پاک اگر چاہیں کن کہنے کی دیر ہے فیکون، بس ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر سویر ہے تو اس کے وسائل ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ اسے پوچھے گا کوئی نہیں، اسے خود ٹائم دے دیں گے، اور اس ٹائم کے اندر اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ جب آپ کے 21 دن پورے ہو جائیں تو اس کے بعد کوشش کریں کہ روزانہ عشاء کے بعد ہی اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو صبح کی نماز کے بعد، کسی ایک نماز کے بعد بھی 1 بار آپ پڑھ لیا کریں۔ اول آخر 3 بار درود شریف،
شروع میں یعنی 3 بار درود شریف پڑھیں، 1 بار یہ دعا مبارکہ پڑھیں اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب آپ سوچ کہیں گے جی وہ تو چلہ ہوتا ہے کہ جب اس کو عمل کو قابو رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ عمل قابو کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ جب آپ آگے اس کو جاری رکھیں گے، مینٹین رکھیں گے، لگاتار کنٹینیو پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ جو مسئلہ چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا، جیسے مسئلہ پیدا ہونے والا ہوگا اللہ پاک اس کو خود ہی حل فرما دیں گے، آپ کو ٹینشن اور پریشانی آئے گی ہی نہیں۔ میرے دوستو، میرے کہنے پہ ایک بار کر لو، دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ایک بار کر لو، آگے آپ کی مرضی۔ میں نے موتی چن کے آپ کے حوالے کر دی ہیں، اس کی قدر کرنا نہ کرنا وہ آپ کی بات۔ میں نے اپنے دل کے سینے کے راز کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیے، بس اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آپ نے کچھ پوچھنا ہو، آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو یا میرے بتانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ وائس میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس چیز کو بھی یاد کر لیا کریں، لائک کمنٹ تو آپ کر نہیں سکتے، کم سے کم دعا میں تو یاد کر لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔